अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। खुश रहें, सलामत रहें। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। जी, अब आ जाएँ ज़रा वीलॉग की तरफ। एक ऐसा दुश्मन जो कि सामने से आकर वार नहीं करता और उसने वार करने के लिए आगे अपने कारिंदे रखे होते हैं। और वो कारिंदे किसी भी नाम से हो सकते हैं। वो बीएलए के नाम से हो सकते हैं, वो टीटीपी के नाम से हो सकते हैं, वो पीटीआई के नाम से हो सकते हैं, किसी भी नाम से हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कोयटा में। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के जो बुज़दिलाना हमले थे, वो जो शहर में तबाही फैलाना चाहते थे, उनको हलाक कर दिया उन दहशतगर्दों को। सिक्योरिटी ज़राओं के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाइयाँ की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के तमाम हमले नाकाम बना दिए। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ लोकेशन पर दहशतगर्दों का जो ताक़ुब है वो ताहाल जारी है। कार्रवाइयों में मज़ीद दहशतगर्दों की हलाकतें और नुकसानात की इत्तलात भी आई हैं। बीएलए ने आज बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमला क्यों किया? सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 12-48 घंटे में बीएलए के 51 कारिंदों को मार गिराया है और ये वो करिंदे हैं जो शहर में तबाही फैलाना चाहते थे। इनके पास तमाम किस्म की चीज़ें होती हैं, इनके पास तमाम डिवाइसें भी होती हैं। ये दहशतगर्द जो होते हैं, ये वक़्त पड़ने पर अपने आप को भी उड़ा सकते हैं। ये हर किस्म के दहशतगर्दी के लिए तैयार होके आते हैं और इनको बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाता है। तो 51 का मतलब ये होता है, ये 51-100 ही समझें, क्योंकि ये 1-1 100-100 के बराबर होता है ना। 100 से बराबर है कि अपने जिस्म पे सारा बारूद बाँधा हुआ है। किसी भी रश वाली जगह पे जाकर अगर ये ऐसा कुछ कर दे तो 100 लोगों के साथ तो ले जाएगा अपने। मतलब खुफिया ठिकानों को जो है वो तबाह किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। इस कार्रवाई से तवज्जो हटाने के लिए बोखलाट में आज बीएलए ने 12 मकामात पर हमला भी कर दिया, जिसमें सरहद अफ़गानिस्तान भारत ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है किसी दौर में जो सेफ हुआ करता था, अब वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वहाँ से मदद मिली है और पीछे जो है वो भारत बैठा हुआ है। जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान का यूज़ हो रहा है, पीछे जो माइंड है, सेट है, पैसा है, वो भारत का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर नाकाम बनाया है। इस वक़्त तमाम 12 मकामात का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। अब तक इन हमलों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 50 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। कुछ छुपे हुए हैं जिन्हें क्लीन अप ऑपरेशन के तहत तलाश किया जा रहा है। गुज़श्ता 48 घंटों में मजमूई तौर पर बीएलए के 110 से ज़ायद जो करिंदे हैं वो हलाक हो चुके हैं। अब अंदाज़ा करें कि ये वही बीएलए है जिसको पाकिस्तान में कुछ आई डोंट नो इंसानी हकूक की आज़ादी वालियाँ या वाले जो हैं, वो दुनिया में हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं और वो देखें अपने मुल्क के खिलाफ क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकती। खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी जो जवान हैं उनको, जिन्होंने इन हमलों को नाकाम बनाया। इसमें पाकिस्तान की अफवाज, कोयटा की लोकल पुलिस और तमाम वो अदारे जो हमें नज़र नहीं आते, उन्होंने मिलकर एक ऑपरेशन किया और ज़ाहिर है इसको पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हमेशा लीड करती है, जो कि किसी भी जगह पर, किसी भी वक़्त, हर वक़्त तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर अपनी बहादुर फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी अदारे के तमाम जवानों को सलाम पेश करता हूँ और उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इसमें मदद की है। मैं कोयटा के बहादुर अवाम को जो कि मैं मुझे पिछले दिनों लाहौर में बात करते-करते कोयटा से 2 बच्चे मिले, जिन्होंने कहा, "जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़ा अमन है, बड़ा सुकून है। वहाँ पर फ़ौज ने दहशतगर्दों का खात्मा किया है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान नहीं चाहेंगे सुकून हो, तो इस किस्म की वो हरकतें करते रहेंगे। अच्छा जी, वो पीटीआई वाले जो है मेरे जो उन्होंने लिखा है ना यहाँ पर, मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, सख्त लफ़्ज़ हो जाएगा, लेकिन पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहा। पहला लफ़्ज़ छोड़ रहा हूँ मैं, अगला पढ़ रहा हूँ। पीटीआई के डैश खोर, इससे पिछले वाला लगा लें। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी कर रहे हैं। ये डैश खोर जो हैं, हर ऐसे मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होता आना होता है इन्होंने। ये दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं और पाक भारत जंग में भी इन्होंने यही गंद किया था। मैं कुछ ट्वीट देख रहा हूँ जो कि बड़े मतलब कि इमरान खान के बड़े हमायती हैं, सुबह से लेके शाम तक वो
سہیل افریدی کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں بہت سارے ٹویٹر ہینڈل جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی. یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی جو کوئٹہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کو روکنا کس کی ذمہ داری سے. تو بندہ پوچھے تو پیور روکنڈے ہے, وہی روک رہے ہیں جن کی ذمہ داری تھی. اب 51 لوگوں کو جو دہشت گرد فتنہ الخارج کے اور 110 BL کے یہ جو 200 بندہ مار دیا ہے, یہ کس نے مارا ہے؟ یہ بہادر افواج نے مارا ہے. لیکن خیر پی ٹی آئی والوں کی ہمیشہ یہی رہی ہے. یہ مجھے یاد ہے وہ میجر جنرل سرفراز صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, جو کوئٹہ میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے, اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا, پاک بھارت جنگ کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا, جب جواب دیا تو پھر یہ ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو گئے تھے. ان کا کام ہے کہ سیکورٹی فورسز کے اداروں پر بھونکنا, ادارے پر بھونکنا, یہ ان کو مبارک ہو. لیکن ایک بات بتا دوں میں, پاکستان جو ہے وہ تا قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے, اور اپنی جو ادارے کے لوگ ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں, وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دے رہے. تو جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں, ان کا یہی کام ہے. لیکن میرے خیال میں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر کے عمران خان کو, اس کی پارٹی کو اور کمزور کر رہے ہیں. اپنا جو کیس ہے وہ کمزور کر رہے ہیں. کسی کا نقصان نہیں ہوگا. جہاں پہ ہم ہندوستانیوں کو سنبھال رہے ہیں, افغانیوں کو سنبھال رہے ہیں, دوسرے دہشت گردوں کو سنبھال رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے دہشت گرد بھی جو ہیں وہ بھی سنبھالے جا رہے ہیں. خیر پی ٹی آئی کا یہ ہمیشہ سے انہوں نے یہ کیا اور وہ بھی کر رہے ہیں. عمران خان کی دائیں آنکھ کے معائنے کی تصدیق پیمز ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے علاج کی تفصیلات میں بتائی ہیں. ڈاکٹر عمران سکندر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کچھ روز قبل آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کر رہے تھے, جس کے بعد پیمز ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کیا. دائیں آنکھ کی ضروری ٹیسٹ بھی کیے گئے اور عمران خان کی آنکھ کے اندر دباؤ کی پیمائش ریٹینیا کی او سی ٹی کی گئی. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں سینٹرل رینٹل وین اور کلوژن کی تشخیص ہوئی, جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹروں نے پیمز ہسپتال بھیجنے کی سفارش کی, مطلب ہسپتال بھیجنے کی سفارش کی, جو کہ ظاہر ہے پیمز ہسپتال میں لے جایا گیا. ڈاکٹر عمران سکندر نے بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا. بانی کو مرض اور علاج کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا, سمجھایا گیا. علاج سے پہلے باقاعدہ تحریری طور پر رضامندی حاصل کی گئی, جس پہ عمران خان صاحب نے خود سائن کیے. ڈاکٹر عمران سکندر کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک, اب یہ جراثیم جو ہے نا, یہ اس کو آپ یوتھیے بھی کہہ سکتے ہیں, کہ یوتھیوں سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا علاج تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا, اور ڈاکٹر کے مطابق عمران خان کے دائیں آنکھ کی رگوں میں دباؤ کی وجہ سے بینائی پر اثر ہوا ہے, اور علاج کے دوران مریض کے وائٹل علامات مستحکم ہیں. بانی پی ٹی آئی کو ہدایات, فالو اپ, مشورے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کیا گیا ہے. یہ جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج یہ ضروری ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے, جو کہ ان کو دینا چاہیے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے, میں اس جماعت کا فالوور ہوں, میں اس جماعت کا حصہ ہوں, میں اس جماعت کا رکن ہوں جو ان چیزوں پر سیاست نہیں کرتی. اگر یہاں پہ عمران خان صاحب ہوتے نا, تو اس پہ پورا گیم لگاتے, ٹھٹر لگاتے, ڈی گریڈ کرتے, اور پھر جا کے کوئی ایسے علاج کی سہولت دی جاتی. لیکن یہاں پر میں بالکل یہاں پر شہباز شریف صاحب کی تعریف کروں گا کہ ان کی حکومت جو ہے, ایک قیدی کو, جو کہ ظاہر ہے اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے, اس کو اس کے پورے حقوق دیے جا رہے ہیں. 2 کلو 4 کلو والی جڑی مچھی ہے, 2 کلو بکری دی ران, 4 کلو دیسی مرغے دیاں ہیں جی ہڈیاں سمیت سوپ, اس تو علاوہ پھر آج کل گاجر دا حلوہ, یہ تمام سہولتوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی سہولت دے کر بھی شہباز شریف نے ایک بڑے خاندان اور ایک اچھے تربیت والے جو ہے باپ کا میرے خیال میں حق ادا کیا ہے. ورنہ یہاں پہ وہ عمران خان صاحب کی طرح چولے مار سکتے تھے, گھر سے کھانا بند کر دوں گا, ڈرامے کرتے ہیں, یہ وہ کہہ سکتے تھے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا کہ وہ جو بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا. اب یہ عمران خان صاحب کے نمائندے ہیں, یہ بات یاد رکھنی چاہیے. عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی کو اپنی پوری پارٹی پر فوقیت دے کر اپوزیشن لیڈر بنایا ہے, اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنہ رولا پایا جا رہا ہے اینا عمران خان بیمار نہیں ہے گا. اب اچکزئی سے کوئی پوچھے کہ یہ پروپوگنڈا تو سہیل افریدی اور شفیع جان نے کیا ہے, تو کیا آپ ان کے خلاف ویڈیو بیان جاری کریں گے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے سہیل افریدی کے ساتھ بیٹھا تھا. اچکزئی نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق خبریں 8 فروری کے ساتھ وجہ ہٹانے کی کوشش ہے. ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے. تمام کارکنان اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں,
ان کی توجہ پوری کی پوری 8 فروری پر ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ جو شفیع جان اور سہیل افریدی جو ہیں، ان کے لٹکے ہوئے جو منہ ہیں وہ آپ دے سکتے تھے۔ اب میں جو کل والی تصویر اگر آپ لوگوں کے پاس ہو، جس میں یہ سہیل افریدی صاحب، راجہ سلمان اکرم راجہ، محمود اچکزئی اور یہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ان کے چہرے دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ 8 فروری سے ابھی سے ہی یہ کیوں پریشان ہے۔ اب اگر انہوں نے گڈیوں والا کلیم کیا نا، تو پرویز سندھیلا بھی لاہور آ رہا ہے بسنت منان واسطے، ہاں جی، تو اتنے ایک ایک چہرہ وہانا ہے، میں کلوز کر کے وہ چہرہ دکھانا ہے میں نے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ بسنت منا رہے ہیں یا 804 کو، ہاں جی سمجھ گئے ہو نا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا خواب محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ دیکھا تھا، آج اس کی عملی تعبیر سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اس ادارے کا تصور دیا اور اس کے قیام کی کوشش کی۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس اتھارٹی نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان اس سے جو مستفید ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ادارے کے لیے 42 جدید مشینیں آ چکی ہیں، 565 مشینیں جلد پاکستان آ رہی ہے اور اگلے ماہ سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ جدید ترین لیبارٹری بنانے کا مقصد انصاف معیار کو ہر دہلیز تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کی وراثت سے وابستی ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ صحت اور میرٹ کا سبق انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ہی سیکھا ہے۔ محفوظ پنجاب کے تصور کو عملی شکل دینے کے لیے صوبے کے 38 اضلاع میں سیٹلائٹ کرائم سین یونٹس قائم کیے جا رہے ہیں۔ پی اے ایف ڈی کا کاسمیٹک، آرتھوپیڈک، زمین کی زرخیزی اور جدید ٹیسٹنگ ممکن ہوگی۔ کھاد، خوراک، ادویات اور بہت ساری چیزوں کی جانچ پڑتال ہوگی اور اسی ادارے میں کی جائے گی۔ مریم نواز شریف کے مطابق پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی میں 232 سائنسدان کام کر رہے ہیں، جن میں 100 سے زائد گولڈ میڈلسٹ اور 28 پی ایچ ڈی ہیں۔ ان سائنسدانوں میں 70% خواتین شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو آٹا، چاول، ادویات ایکسپورٹ قابل نہیں ہیں، وہ مقامی سطح پر بھی استعمال ہونی چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 300 خواتین کے لیے پہلا سائٹسٹ وومن ہاسٹل بھی قائم کیا جائے گا۔ یہ میری خواہش تھی یار، میں یہ جو پولیس وومن ہاسٹل تھا وہ مس کر گیا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس دفعہ جب لاہور جاؤں گا تو ایک تو ہم نے احسن صاحب جو کہ سیف سٹی کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، بڑی شارٹ تھی کیونکہ ہم نے اگلا پوڈ کاسٹ کرنا تھا، تو ان کی کافی جو ہے وہ ہم نے تقریباً آدھی پی تھی۔ تو ایک دفعہ اس دفعہ ریکویسٹ کر کے صرف ان کے پاس کافی پینے جائیں گے، معذرت کرنے جائیں گے، کیونکہ بڑے رش میں ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے شیئر کرنی تھی، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہم نے ان سے پوچھنی تھی جو نہیں پوچھ سکے، وہ اس دفعہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر وہاں پہ جو سامنے ویمن ہاسٹل بنا ہے، یہ وہ ویمن ہاسٹل ہے جو مریم نواز نے ایک بچی کے دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا تھا اور اس کے بعد اس سے پوچھا تھا، تو بچوں نے بتایا تھا کہ رہنے کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو پھر مریم نواز نے یہ ہاسٹل بنایا تھا۔ تو اسی طرح یہ ساتھ میں جو مریم نواز کام کرتی ہیں، یہ کمال کے کام کر، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔